بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ عاجز آ گئے، یعنی اس جیسی صورت نہ بنا سکے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے چیلنج فرمایا تھا، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس عجز کی وجہ سے فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہیں کر پاؤ گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہیں کر پائے، مَا ذُكِرَ لِعِجْزِكُمْ، کیوں تم نہیں کر پائے؟ اپنے عجز کی وجہ سے، جو ابھی ذکر کیا گیا ہے تمہارا عجز جو ہے، تم اس کی طرح صورت لا ہی نہ سکے، لِعِجْزِكُمْ، تمہارا عجز ظاہر ہو گیا۔ اور ایک چیلنج اور سنو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، یعنی ہرگز تم اس طریقے سے ایک صورت بھی نہیں بنا پاؤ گے، ذَلِكَ ابداً، وہ ہمیشہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ لِظُهُورِ اعجازِهِ، اس کے اعجاز کی ظاہر ہونے کی وجہ سے، کیوں؟ قرآن پاک کا جو ہے نا اعجاز ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، قرآن پاک کو ایسا معجزہ بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے طریقے سے کوئی تم صورت بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہاں پر یہ جو وَلَن تَفْعَلُوا جو ذکر کیا گیا تھا، یہ وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے۔ جی، اعتراض مطلب جملہ معترضہ، یعنی وَلَن تَفْعَلُوا جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ اصل میں تو عبارت یہ تھی نا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہیں کر سکتے، پھر یہاں پر ایک محذوف جو ہے نا اس کی جزا نکلے گی، یہ شرط ہے نا، تو جزا یہ نکلے گی جب تم ایسا نہیں کر سکے، اور تم ہرگز مطلب جب ایسا نہیں کر سکے اور جب تم عاجز آ چکے، تو پھر تمہاری حجت پوری ہو گئی، اور جب تمہاری حجت پوری ہو گئی تو تمہارے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ کلام پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی تو پھر اس آگ سے ڈرو، الَّتِي جو کہ وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن جو ہے، الناس لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ اور کون ہیں؟ پتھر ہیں۔ جب تم نے اس بات مان لی، جب تمہارے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی کلام ہے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو بتایا کہ فتقوا، ڈرو اس آگ سے، کیسے ڈرنا ہے؟ یہ اس بات سے ڈرنا ہے کہ ایمان پہلے تو لے کر آؤ اللہ تبارک تعالیٰ پر، یعنی اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس سے مراد یہ ہے فتقوا سے، غرض مفسر یہ ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ بات کہنے سے بھی کیا کرو؟ پرہیز کرو، یہ بات کہنے سے بھی ڈرو۔ دوسری بات یہ ہے، اور جو لوگ مراد ہیں تو مصنف نے بتایا اس سے مراد کفار ہیں، الناس سے مراد کفار ہیں، والحجارۃ، اور پتھر سے کون مراد ہیں؟ تو پتھر سے مراد کا اصنامہم منہا، یہ صنم کی جمع ہے اصنام، یعنی جو ان کے بت ہیں وہ مراد ہیں۔ اپنے ان کے بت کو بھی اس میں ڈالا جائے گا آگ میں، اور اس کو بھڑکایا جائے گا جہنم کی آگ کو، تو اس لیے اصنام نکال کے بتایا کہ حجارہ سے مراد مطلقاً پتھر نہیں ہے، بلکہ جو ان کے بت ہوں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے دنیا میں، وہ مراد ہے، کا اصنامہم منہا، جیسا کہ ان کے بت وغیرہ ہیں، یعنی انہا، اب یہ بھڑکائی کیسی جائے گی آگ؟ وقود بتایا نا کہ آگ بھڑکائی جائے گی، تو فرمایا انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر، یعنی اس آگ کو جو ہے نا، آگ کی حرارت کو سختی کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ مفرطۃ معنی آتا ہے سختی کے ساتھ، حرارت معنی حرارت یعنی گرمی، اس انہا ہا کی ضمیر جو ہے یہ آگ کی طرف لوٹے گی، یعنی اس آگ کو جو ہے نا بے حد حرارت کے ساتھ جو ہے بھڑکایا جائے گا، سخت حرارت کے ساتھ بھڑکایا جائے گا، تتقدو بھڑکایا جائے گا، ٹھیک ہے، بما ذکر، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ دنیا میں بھی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس میں لکڑی ڈال دی جائے اور اس کے جیسے کوئی اور چیز ڈال دی جائے، ہے نا، جیسے کہ مثال کے طور پر کتاب وغیرہ ڈال دی جائے جلانے کے لیے، یا کمبل وغیرہ ڈال دیا جائے، تو وہ جیسے دنیاوی آگ ہوتی ہے لکڑی وغیرہ سے بھڑکتی ہے، ایسی آگ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ بے حد سخت حرارت والی آگ ہوگی۔ تو فرمایا لا کنار الدنیا، نہ کہ دنیا کی آگ کی جیسی ہوگی،
جس کو تقدا بالحطبی، جس کو لکڑی سے بھڑکایا جاتا ہے، ونحوی یا اور اس کے جیسے سے بھڑکایا جاتا ہے، ایسی آگ نہیں ہے۔ اعدت ای ہویت للکافرین، اور یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے کیا کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے۔ ہویت یعنی تیار کی گئی ہے، اس کا مطلب نکال کے بتایا۔ ہویت مطلب تیار کرنا، یہ اس کا ہی معنی وہی آتا ہے۔ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یعذبون بہا، اس کے ذریعے یعنی اس آگ کے ذریعے ان کفار کو کیا کیا جائے گا؟ ہمیشہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ یعذبون بہا یا تو جملہ مستانفہ ہو سکتا ہے جو مصنف نے نکال کے بتایا ہے، سمجھے، یا جو ہے یہ حال لازمہ ہو سکتا ہے۔ جملہ مستانفہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جملہ مستانفہ یعنی نیا جملہ لے کر آیا جائے، اس سے بولتے ہیں جملہ مستانفہ۔ اور حال لازمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب جب آگ بھڑکے گی تو ہمیشہ یعنی آگ ایسی ہے کہ ہمیشہ کافروں کا عذاب اس میں ہوگا ہی ہوگا، ان کے ساتھ یہ چیز لازم ہے، سمجھے، یعنی آگ کو بھڑکایا جائے گا کافروں کے لیے، تو مطلب اس میں عذاب، جب جب کافروں کے لیے آگ کو بھڑکایا جائے گا تو یہ لازم ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ حال لازمہ نکال کے بتایا۔ پھر بتایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرماتے ہیں اور بشرہ یبشر معنی آتا ہے خبر دینا، بشارت دینا، اور خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے۔ کیا خبر دے دو، کیا خوشخبری دے دو؟ ان لہم جنات، کہ ان لوگوں کے لیے یعنی ان ایمان والوں کے لیے جنات کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتیں ہیں یعنی باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، ایسی باغات ہیں، تجری من تحتہا کہ اس کے نیچے سے، جرا یجری مطلب ہوتا ہے بہنا، تجری بہتی ہیں، انہار کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب جب ان کو اس میں سے یعنی ان باغات میں سے کیا دیا جائے گا؟ رزق دیا جائے گا، کھانے کو دیا جائے گا کچھ بھی، من ثمرۃ، من بیانیہ ہے، یعنی قسم قسم کے پھل جب ان کو کھانے کو دیے جائیں گے، قالوا تو وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم کو یہی دیا گیا، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کے مشابہ لائے جائیں گے، سمجھے، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے جو ان کو دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، سمجھے، اور وہ بیویاں کیسے ہوں گی؟ مطہرتن، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ ایمان والے فیہا ان باغات میں، ان جنتوں میں، خالدون کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سمجھے۔ اب ایک ایک چیز کو دیکھیے۔ وبشر، یہاں سے مصنف نے فرمایا وبشر، یہ فعل امر کا حاضر کا صیغہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جا رہا ہے اخبر، ای اخبر، آپ ان کو خبر دیجئے۔ کیا خبر دیجئے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ صدقوا باللہ، جنہوں نے اللہ کی کیا کی؟ تصدیق کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو سچ مانا۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو نیک اعمال سے مراد فرمایا مصنف نے من الفروض والنوافل، یعنی انہوں نے فرائض کو ادا کیا اور نوافل کو ادا کیا۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان، یہ بے ان کے معنی میں ہے، یعنی ان مخففہ ہوتا ہے نا، ایک آپ نے پڑھا ہوگا ان مثقلہ و مخففہ، تو مخففہ نکال کے ہوتا ہے، یعنی بعید طور کہ ان کے لیے جنت ہوں گی۔ جنت کیسی ہوں گی؟ حدائق ذات شجر و مساکن، یعنی ایسی کہ وہ درخت والے باغات ہوں گے اور رہنے والے باغات ہوں گے۔ ذات شجر مطلب درخت والے ہے نا، اور مساکن مطلب رہنے والے، ذات مطلب ذات مساکن،
اور رہنے والے باغات ہوں گے، اور درخت والے باغات ہوں گے. تجری من تحتها، ان درختوں کے نیچے سے کیا ہوگا؟ تجری من تحتها ای تحت اشجارها و قصورها، ان باغات، ان درختوں کے نیچے سے، ان کے درختوں کے نیچے سے، یعنی ان جنتوں کے درختوں کے نیچے سے اور ان کے محلات کے نیچے سے کیا؟ انہار، نہریں بہتی ہوں گی. اب نہریں تھوڑا نہ بہتی ہیں، بہتا تو کیا ہے؟ پانی بہتا ہے. تو یہاں پر یہ مجازن ذکر کیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا بلاغت میں، مجازی طور پہ ایک چیز کی دوسری طرف نسبت کر دی جاتی ہے. جیسے بنایا قلعہ کو کس نے ہے؟ مزدوروں نے، لیکن کہہ دیا امیر نے بنایا، اس کو امیر نے بنایا ہے، یعنی جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے اس نے بنایا. جیسے یہاں پر کچھ انڈیا میں کچھ بھی بنا تو کہا جاتا نا مودی نے دیا ہے یا مودی نے بنایا ہے. تو بناتے تو مزدور ہے نا، لیکن اس کی نسبت مودی کی طرف اس لیے کر دی گئی کیونکہ مودی ہی سارے اسباب مہیا کرنے والا تھا، وہی حکم دینے والا تھا، سمجھے؟ اسی کی وجہ سے کام ہوا ہے. تو اس وجہ سے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ مجازن اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے جو مین ہوتا ہے. ایسے یہاں پر نہر کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، حالانکہ پانی جاری ہوتا ہے، نہر جاری نہیں ہوتی ہے. ای المیاہ فیہا، میاہ ماں کی جمع ہے، یعنی اس میں پانی جاری ہوتے ہیں. اب نہر کہتے کسے ہیں؟ تو بتا رہے والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء، یعنی اور نہر وہ جگہ ہے جہاں، جس میں، الذی یجری فیہ، فیہ یعنی جس میں یجری بہتا ہے، الماء کیا بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے. نہر وہ جگہ ہے جس میں پانی بہتا ہے. لأن الماء ینہر ای یحفرہ، اس لیے کہ پانی اس نہر کو کھودتا ہے. پانی اس کو، مطلب جب پانی چلتا ہے تو نیچے کی طرف ہو کر کے چلتا ہے نا، کھودتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، وہیں سے پانی نہر کو کھودتا ہوا چلا جاتا ہے نا. تو اس لیے اس کو نہر سے تشبیہ دی یہاں پر. اب یہاں پر کہا وَإِسْنَادُ الْجَرِي إِلَيْهِ مَجَازٌ، اور جو نہر کی نسبت کی ہے، جری کی نسبت جو نہر کی طرف کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ مجازن، جو میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے نا، کہ جری کی نسبت جو ہے، یعنی نہر جاری ہونے کی نسبت جو نہر کی طرف کی گئی ہے، یہ پانی کی طرف نہ کر کے نہر کی طرف کرنا مجازن ہے. کلما رزقوا منہا، جب ان کو ان باغات میں سے رزق دیا جائے گا. ای اطعموا من تلک الجنات، یعنی جب اطعموا کھلایا جائے گا، ہے نا، من تلک الجنات ان باغات میں سے. من کیا کھلایا جائے گا؟ من ثمرت، یعنی پھل کھلایا جائے گا، رزقن، رزق کے طور پر، رزقن رزق کے طور پر، ٹھیک ہے نا، یہ تمیز واقع ہو گئی، رزق کے طور پر. قالوا ھذا الذی، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، ای مثل ما رزقنا، یعنی اسی کے مثل ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، ای قبلہ فی الجنت لتشابہ ثمارها بقرینۃ، یعنی اس سے پہلے جو جنت میں ہمیں دیا گیا تھا یہ ویسا ہی ہے، کیونکہ لتشابہ ثمارها، یہ جو جنت کے پھل ہوں گے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ مشابہ ہوں گے. بقرینۃ، ایک قرینے سے، یعنی دکھنے میں، قرینے میں یعنی دکھنے میں ایک دوسرے کیا لگیں گے؟ مشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرح ہوں گے. اس لیے ان کو لگے گا کہ یار یہ تو پہلے جیسا ہے، جیسے پہلے والا پھل تھا ویسے یہ والا پھل ہے، حالانکہ ذائقے میں سب الگ ہوں گے، رنگ میں ایک ہوں گے لیکن ذائقے میں الگ ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ جِئُوا بِالرِّزْقِ، یہ جاء یجیزو سے آیا ہے، جیو، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے لایا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، بالرزق یعنی کھانے کو دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا جو کہ متشابہ ہوگا، ہے نا، مشابہ ہوگا، ایک دوسرے کی طرح لگتا ہوگا. کیسے مشابہ ہوگا؟ یشبہ بعضہ بعضا، یعنی اس کا بعض سے کیا ہوگا؟ مطلب ایک جیسا ہم شکل ہوگا. لونن، کس طریقے سے؟ رنگ کے اعتبار سے. لیکن ویختلف طعما، لیکن ذائقے کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. ذائقے میں مختلف ہوگا، رنگ میں ایک ہوگا. وہ رنگ کے اعتبار سے پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو اسے کہیں گے یار یہ تو پہلے ہی جیسا لگ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی تو ہے نہیں، لیکن جب کھائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا یہ تو دوسرا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس باغات میں کیا ہوں گی؟ بیویاں ہوں گی. اب یہاں پر بیویوں سے مراد کون ہے؟ تو بیویوں سے مراد من الحور، حور بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں عورتیں تھیں جو ان کے نکاح میں تھیں وہ بھی ہوں گی. لیکن یاد رکھنا کہ اگر پہلے اس کی بیوی تھی پھر اس نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب اس سے کسی اور سے شادی کر لی اس نے، ہے تو اب اس کے نکاح میں مانی جائے گی، وہ اس کے نکاح میں نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے. مطہرۃ، وہ پاک ہوں گی بیویاں،
کس سے پاک ہوں گی؟ من الحیض و کل قدر، ہر حیض سے پاک ہوں گی، و کل قدر اور ہر گندگی سے پاک ہوں گی. قدر مطلب ہوتا ہے گندگی، صحیح ہے. وہم فیہا خالدون، اور وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں مومنین ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی ماکثون ابداً، وہ ہمیشہ ہمیش ٹھہریں گے. مکثا یہ مکث معنی آتا ہے ٹھہرنا، وہ ہمیشہ ہمیش ٹھہریں گے. لا یفنون، وہ فنا نہیں ہوں گے. ولا یخرجون، اور نہیں نکالے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم.